السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آج اپنی اگلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، کوئی دوسری بات کیے بغیر۔ دیکھیے، کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے، دونوں ہم نے پڑھ لیے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کھڑا پیش کہہ دیتے ہیں۔ پیش کھڑا نہیں ہوتا، پیش الٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش کھڑا ہوا تو زبر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ الٹا پیش دیکھا جائے تو بالکل پیش کو الٹا کر کے لکھ دو تو اس طریقے سے آئے گا۔ آپ قاعدے کے اندر قاعدے کھولیے، اس میں دیکھیے، سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ 6 ہوتا ہے نا، لیٹر 6، 1 2 3 4 5 6، لیٹر 6، چھوٹا سا 6 بنا ہوا ہے، الٹا پیش، چھوٹا سا 6 بنا دیجئے، الٹا پیش مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا کام ہے؟ وہی کام ہے جو کھڑا زبر کھڑی زیر کا کام ہے، یعنی کہ آواز کو لمبا کرنا۔ پیش کی آواز واؤ کے ساتھ مل کر لمبی ہوتی ہے، یہ جناب کیا کرتے ہیں، یہ بغیر واؤ کے ہی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ پیش کی ایک قسم ہے، پیش بھی زبر کی طرح اوپر آتا ہے تو الٹا پیش بھی پیش کی طرح اوپر ہی آئے گا۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ ساتھ ساتھ پڑھا کریں، جیسے میں پڑھاتا ہوں نا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھا کریں، جیسے مکتب کے اندر استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اور طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے الف واو پیش او، پھر بچے پڑھتے ہیں الف واو پیش او، ہے نا؟ اس طریقے سے ردم بنا لیجیے، انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی۔ اس سے فائدہ بہت ہوگا، یاد رکھیے گا، ہمارا یہ مکتب کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے وہ پرانے جتنے طریقے ہمارے اکابر کے، پرانے طریقوں میں برکت ہے، کیوں؟ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور ان طریقوں میں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ رکھی ہے۔ ہم ان طریقوں کو اختیار کریں گے، اس کے مطابق پڑھیں گے تو ہمارے اکابر کی برکتیں بھی ہمارے اندر انشاءاللہ آئیں گی، تھوڑی بہت ہی صحیح آئیں گی تو ضرور۔ بھائی آدمی جو سم ڈالتا ہے موبائل میں اسی کے نیٹ ورک آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے اکابر کے طریقے کو اختیار کریں گے تو ان کی زندگیوں میں جو برکتیں تھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بھی ہمیں ملیں گی ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی برکت سے۔ تو ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بات مجھے بہت پہلے کہہ لینی چاہیے تھی، لیکن بس یاد نہیں رہا، معافی چاہوں گا۔ آج آ گئی تو آج انشاءاللہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ الٹا پیش او، آواز کو لمبا کرنا ہے، اور دیکھیے گا میں بھی آواز کو لمبا کر رہا ہوں، آواز کو بہت لمبا نہیں کرنا ہے، بہت چھوٹا نہیں کرنا ہے، مقصد خراب ہو جائے گا۔ حمزہ الٹا پیش او، الف بھی کہہ سکتے ہیں، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، زواد الٹا پیش زو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو۔ دیکھیے، ہر پیش سے پہلے میں الٹا ضرور بول رہا ہوں، یہی ہجے کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم نارمل پیش کو کیسے پڑھ رہے تھے؟ میم پیش مو، نون پیش نو۔ یہ نارمل پیش نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، میم الٹا پیش مو، الٹا پیش، الٹا ضرور بولنا ہے منہ سے، اس کی وضاحت ضرور کرنی ہے کہ یہ الٹا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کھڑا زبر کہہ رہے تھے، کھڑی زیر کہہ رہے تھے، ویسے اس کو الٹا پیش کہیں گے۔ نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو۔ مرچ کھایا کریں، یا تیز مرچوں کا تھوڑا بہت کھانا کھا لیا کریں، رال ٹپکایا کریں، زبان تیز ہوگی قینچی کی طرح، تبھی الفاظ آسانی سے زبان سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا۔ لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں، بلکہ ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، داؤدا، واؤ کی آواز کے بجائے الف کی آواز نکالتے ہیں، داؤدا کر دیتے ہیں، نہیں، داوودا، واؤ کی آواز پراپر نکالنی ہے، داوودا۔ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام، زبور نازل کی اللہ تعالیٰ نے، 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے ایک ان پر نازل ہوئی، بتایا تھا نا میں نے ایک کتاب اس کے اندر، کلاس کے اندر، وہ یہی ہے، داوودا۔ آگے چلیے، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولو۔ آگے چلیے، الف کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتو۔
جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنود، ہا الٹا پیش ہو، جنود ہو. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر حروف مدہ یعنی کہ زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ واو آ رہا ہے. حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے ہجے کرتے ہوئے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا خیال رکھنا ہے ہجے کرتے ہوئے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ دونوں کی آواز کو اتنا ہی بڑھا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو پہچاننا ہے. اور نارمل زبر زیر پیش اس کی آواز تو لمبی ہوتی نہیں، اس لیے کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کوئی نئی چیز نہیں آئی، وہی ہے جو حروف مدہ کا مقصد تھا، وہی اس کا مقصد ہے. بس ایک کیا کہتے ہیں نئے ڈبے میں پرانا مال، وہی کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو نئی چیز آئی ہے لیکن حقیقت میں نئی چیز نہیں ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ ہی کی ایک کیٹیگری ہے اگر آپ سمجھیں تو. ٹھیک ہے، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر وا، تلاوا، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتو. آگے چلیں، واو زبر وا، را زیر ری، وری، سا زبر سا، وری سا، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ ہو. صرف ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اسی لیے اس کو کھینچیں گے، باقی کے تینوں لفظ بالکل نہیں کھینچے جائیں گے. میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو ہو. دیکھیں میم نارمل ہے، اس کے اوپر صرف زبر ہے، اس کی آواز لمبی نہیں ہوگی. واو کے ساتھ الف آ گیا اس لیے واو کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور الف ملا ہوا ہے. زا کے ساتھ زیر آ گیا اور نیچے اس کے ساتھ یا بھی ملا ہوا ہے، موازی. نون سمپل پیش ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے ہا کو کھینچیں گے، موازینو. ٹھیک ہے، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ. آگے چلیں، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ماوو، را زیر ری، ماووری، یا زبر یا، ماووریا. ٹھیک، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوونا. ان دونوں لفظوں میں عام طور سے لوگ واو نکالنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو دقت آتی ہے. جیسے داوودہ ویسے ہی ماووریا، غاوونا، غاؤنا غاؤنا کرتے لوگ. پریکٹس کریے گا، ہاں دیکھیے پریکٹس ہی سے سب کچھ ہوگا. آپ یہ 7-8 منٹ کی 10 منٹ کی کلاس لے لیں اور اس کے بعد پھر کھول کر بھی نہ دیکھیں، آپ یقین مانیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو پریکٹس ضرور کرنی پڑے گی، مشق ضرور کرنی پڑے گی. 10 12 15 منٹ 20 منٹ نکالیں بھائی، قرآن کے خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے کلام کے خاطر. ٹھیک ہے نا، ذرا سا وقت نکالیں، آخر ہم ہی تو سیکھیں گے. کوئی ہندو سکھ تھوڑی آئے گا اس کو سیکھنے، کوئی عیسائی یہودی تھوڑی آئے گا سیکھنے. ہماری کتاب ہے، ہماری زبان ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں لگن. قرآن والی امت کہتے ہیں ہمیں قرآن ہی یاد نہیں ہے، تو اس میں لگن ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. تھوڑا سا وقت نکال کر کے میرے بھائیوں ضرور اس کو وقت دیجیے گا، انشاءاللہ آ جائے گا. آگے چلیے، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینو ہو. ٹھیک ہے، ان سارے الفاظ کو دیکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کا بیان آج پورا ہو گیا انشاءاللہ. اب اگلے ہفتے جو نئی کلاس لے کر کے ہم حاضر ہوں گے اس میں ایک نئی چیز آئے گی. اس ایک نئی چیز کے آنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، زبر زیر پیش، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ چھوٹی یا اور پیش کے ساتھ واو یعنی کہ حروف مدہ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 9 چیزیں ہو گئیں ٹوٹل. اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنا پورا پچھلا اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے میں اور مزہ آئے گا. چلیے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے اپنے قرآن کی کلاس لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے بے حد آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.